نعمته ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں، یتخذون کا اخذ کرتے ہیں یا کرتے ہیں تم سے، الا مگر، حضوا مذاق، یہ بھی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے. احاذا، کیا یہی ہے اللہ زی وہ لوگ یذکرو جو ذکر کرتے ہیں آلہاتکم الہ کا یعنی کہ معبود اور کم تمہارے، وہم اور وہ بذکری اور وہ ذکر ہے نام ہے الرحمن رحمان کے، ہم کافرون اور وہ خود کافر ہیں. تو آیت نمبر 36 میں ہے، اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہے. اب مشرقین مکہ کے نزدیک ان کے اپنے معبودوں کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت عرفہ اور اعلیٰ تھی، یہ وہ سمجھتے تھے، لہٰذا وہ آپ کو دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے اور ان کے مقابلے میں اس کی اوقات ہی کیا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ آپ ان کے معبودوں کو آپ نے کبھی نہ گالی دی نہ ان کو برا بھلا کہا، اور کہتے تو صرف یہ کہتے کہ تمہارے یہ معبود تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سوار سکتے ہیں، اور اسے وہ اپنے لیے وہ خود یعنی کہ ان کی اپنی ازامپشن تھی کہ اس کو وہ گالی کے طور پہ لیتے تھے. یعنی کہ اللہ کے رسول نے کبھی ان کے خداؤں کو ان کے بتوں کو گالی دی نہیں، اور ایز اے مسلم یہ ہم لوگوں کی بھی ٹریننگ ہے کہ کبھی کسی کے خدا کو کسی کو آپ نے گالی نہیں دینی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی اخلاقی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو، جیسے آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں کہ تیری ماں تیری فلانا، تو وہ آگے سے تم کا کیا کہتا ہے یہ تیرا ہوگا، یعنی کہ تمہارے ماں باپ ایسے ہوں. تو اس مزاج اور اس انسٹنکٹ کو دیکھ کے ہم کسی کے خدا معبود کو گالی نہیں دیتے مسلمان لوگ، کہ وہ کوئی پلٹ کر ہمارے اللہ تعالیٰ کو کوئی غلط بات نہ کہتے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آپ خود دیکھیں کہ وہ کتنے گردش میں اور کتنی بڑی آزمائش میں آ جائے گا. تو یہاں پہ جب اللہ کے رسول ان کو صرف یہ کہتے تھے کہ یہ جن کو تم خدا مان رہے ہو، جن کو تم معبود بنا رہے ہو، یہ تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نفع دے سکتے نقصان، تو وہ اس کو خود عظیم کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک آپ کے اس نظریے سے ان کے معبودوں کی، ان کی اپنی، ان کے آباء و اجداد کی، ان کی فور فادرز کی انسلٹ ہوتی ہے. اب وہ سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے تھے، لیکن ضد اور تعصب میں یعنی کہ پریجوڈس میں آ کے آپ کا مذاق اڑانے لگتے تھے. اور ایک اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب اس ہستی کا ذکر ہوتا جو واقعی ہر نفع اور نقصان کا مالک ہے، انہیں تکلیف شروع ہو جاتی کہ اللہ اکیلے کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، ہمارے معبودوں کا سب ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا. حالانکہ اللہ وہ خود بھی اپنے معبودوں سے بڑا معبود سمجھتے تھے، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بڑائی ان کے دلوں میں تھی. لیکن اور یہ بھی ہم نے دیکھا واقعات میں کہ جب کوئی موت سامنے کھڑی دیکھتے تھے تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور لیکن اکیلے اللہ کو پکارنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی. اور رحمان کے لفظ سے تو ان کو بہت چڑ تھی، یعنی کہ ان کو ایک رحمان لفظ سے بڑی چڑ. یہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ کیا مذاق اڑاتے تھے؟ یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہے. آگے ہے خلق الانسان، خلق خلق سے ہے، خلق میں نے پیدا کرنا، الانسان انسان، من سے، اجل 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 کیا ہوگا؟ اردو کا لفظ آپ دیکھیں، عین جیم لال لام، اجل، اجل اجلت سے ہے، تو اجلت کیا ہوتی ہے؟ جلدی.
تو یہاں پہ انسان کی بیسک انسٹنکٹ کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کچھ جلد باز پیدا ہوا ہے. آگے ہے ساوریکم. سا خالی سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں گے, اور کم تجھے ان قریب دکھاؤں گا تمہیں آیاتی, چھوٹی یہ لگ جائے تو میری نشانیاں یا اپنی نشانیاں. فلا بسنا تستعجلون, تم ان قریب عجلت نہ کرو, ٹھیک ہے, جلدی کرو مجھ سے. اس کا یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. اور با محاورہ ہو گیا کہ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے, گویا جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہو. میں تم لوگوں کو ان قریب ایک اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. اب آیت نمبر یہ 37 اور 38 بھی اس کے ساتھ ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں متا, کب, ہاذا, یہ, الوعد, وعدہ, اردو میں بھی وعدہ, ان کنتم, اگر ہو تم صادقین, صادق, سچے. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گی. اب یہاں پہ ان دو آیات میں انسان کی جو بیسک انسٹنکٹ ہے وہ ہے جلد بازی. آپ دیکھتے ہیں ہم ادھر دعا مانگتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ انسٹنٹ دعا ہو, ادھر بناؤں اور ادھر میری دعا قبول ہو جائے. ادھر میں نے کافی بنائی, انسٹنٹ کافی, مجھے بیچ بھی نہ کرنا پڑے, مجھے کچھ بھی نہ پڑے, مجھے فوراً مل جائے. تو یہاں پہ اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی انسان کی سرشت میں ساتھ شامل ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو خواہش اس کے دل میں پیدا ہو وہ جلد فوراً وہ جو وقوع پذیر ہو جائے, فوراً وہ پوری ہو جائے, ہاں وہ خواہش اچھی ہے یا بری ہے. تو اس آیت میں چونکہ انسان کی فطرت کا ذکر ہے تو لہٰذا اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں. بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں قرآن میں جب مذکورہ وعید سنائی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے یا ان کا مذاق اڑاؤ گے, نعوذ باللہ, یا اس کا راستہ روکو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا, جیسے کہ سابقہ اقوام پہ آیا تھا. اب کافر یہ سوچنے لگے کہ ہم اس دعوت کا اعلان, یعنی کہ ہم کھلم کھلا اس کا انکار بھی کر رہے ہیں, اور ہم نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ ہم تو اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ ظلم بھی کر رہے ہیں, اور اتنی مدت گزر چکی ہے اور ہمارا تو بالکل بال بیکا نہیں ہوا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ اور نہ ڈر ہو گئے, وہ اور بے باک ہو گئے. کہتی ہیں روز روز کی تکرار چھوڑو, جس عذاب کی دھمکی میں دیتے تو وہ لے کر آؤ. اور ممکن ہے کہ بات مسلمانوں کے ذہن میں بھی خیال آتا ہو کہ ان ظالموں پہ اگر عذاب آ جائے تو کیا ہی اچھا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کام کا میرے لیے ایک اندازہ مقرر ہے, ایک وقت معین ہے, لہٰذا اپنے وقت پہ تمہیں سب نشانیاں دکھا دی جائیں, اور ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی داغ بیل بھی آپ کے واقع ہجرت ہی سے پڑ گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. اس میں انسان ناشکر ہے, وہی جیسے ایک بے اولاد انسان ہے, دعا مانگ مانگ کے تھک رہا ہے, اللہ میری اولاد ہو جائے, میری اولاد ہو جائے, اور وہ اولاد نہیں ہوتی, اور پھر اس کے بعد وہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرنا چھوڑ جاتا ہے, اللہ کے اوپر اس کا اعتقاد, اس کا بیلیف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک انسان بیمار ہے, کنٹینیوسلی دعا مانگ رہا ہے, اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے, اور وہ بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی تو وہ کیا ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. اور جب وہ مایوس کی جب آپ کے اوپر فیلنگ آتی ہے نا, تو اس وقت آپ سوچیں کہ آپ 100% شیطان کے اٹیک میں ہیں. شیطان نے آپ کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے, کیونکہ دعا, ایک مسلمان جو ہے دعا مانگنے سے نہ کبھی تھکتا ہے اور نہ اس کی جو بلیو ہے نا وہ اور اسٹرانگ بلیو سے مانگتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹی سی ایک بات ہے, چھوٹی نہیں بات تو بہت بڑی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال, بہت بڑا بادشاہ, بہت اولاد, مال, بادشاہت, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پر آزمائشیں, ہر چیز چھن گئی, مال, اولاد, بادشاہت, ایون صحت بھی, اتنی طبیعت ان کی خراب ہو گئی, اتنی طبیعت کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, لیکن اس پہ بھی انہوں نے کیا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ہے اللہ تیرا شکر کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہلے میرے پاس مال تھی, اولاد تھی, بہت سے دنیا کے کام تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میں شاید
اتنی عبادت نہیں کر سکتا تھا. اب میرے اوپر یہ تمام فکریں اور یہ معاملات نہیں ہیں, تو اب اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں. اللہ تیرا بہت شکر ہے. اور آپ کو پتہ ہے ان کی جو دعا تھی 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت, ان کی بادشاہت, ان کی اولاد, سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے واپس کی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا کی تھی وہ 40 سال بعد ہوئی. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ادھر دعا مانگے اور ادھر قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ انسان جلد باز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت, لمحہ اس کا فائنل کیا ہوا ہے. ایون آپ کا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کلو نفسن ذائقۃ الموت, کہ ہر انسان کی موت کا ایک جو لمحہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسپیسیفائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ کلیئرلی ریٹن ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے. آیت نمبر 39, لو اگر یا اگرچہ, یعلمو یہ میں نے وہ, اور اگر وہ علم رکھتے, الذین بولو کفروا جو کافر تھے, ہائن کہتے ہیں وہ گھڑی, وہ مومنٹ, لا یکفونا, لا میں نے نہیں, یا میں نے وہ, اور کف کا مطلب ہوتا ہے کاف اور فے. کف ہوتا ہے روکنا, سٹاپ کرنا, ہالٹ کرنا, کہ لا یکفونا نہ وہ روک سکیں گے, وجوہہم, وجہ کہتے ہیں وجہ کہتے ہیں چہرے کو, اور ان کے اپنے چہروں سے, النار, نار کہتے ہیں آگ, ولا اور نہ, ان سے, ظہورہم, ظہور پیچھے, ہم ان کی, ولا اور نہ, ہم وہ, ینصرون, نصر ہوتا ہے مدد کرنا, اور وہ مدد دیے جائیں. تو با محاورہ ہو گیا کہ کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے, اور نہ اپنے پیچھوں پہ سے, اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا. اب یہاں پہ ٹوٹل ہیلپ لیس ایک انسان کی بتائی جاتی ہے کہ وہ جو کہتے تھے, مطالبے کرتے تھے, اچھا ہم تو مانتے نہیں ہیں, اب وہ جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے تھے وہ لے کر آئیں. تو ان کے مطالبے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس آگ کے عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ان پر ان کا یقین ہی نہیں, اور اگر یہ حقیقت ان کے اوپر کلیئر کٹ ہو جائے کہ وہ اس ہولناک گھڑی کو ٹھیک ٹھاک سمجھ لیں تو ایسی کبھی درخواست نہ کریں. اور جب یہ وقت سامنے آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کے لیے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر ڈائریکشن سے آگ گھیر لے گی, اور اس کی بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آئے. تو آج جو کچھ یہ باتیں بنا رہے ہیں, اس دن ایسے حواس باختہ ہوں گے کہ ان میں سے کوئی, ان کو کوئی بات یاد رہے ہی کی نہیں. آیت نمبر 40 چلتی ہے. تو آیت نمبر 39 میں ہمیں کیا پتا چلا کہ اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پہ سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے, اور نہ اپنی پیٹھوں پہ سے, اور نہ ان کا مددگار ہوگا. دنیا پہ تو آپ دیکھتے ہیں نا, اللہ نہ کرے کوئی آگ لگ جائے یا آپ کچھ ہو جائے تو فوراً آپ کو سپورٹ سسٹم ایک آ جاتا ہے, آپ کی فیملی آ جاتی ہے, ڈاکٹرز آ جاتے ہیں, میڈیکل ایڈز آ جاتی ہیں کہ ہاں جی یار یہ برن ہو گیا, اس کو مدد کرو. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی بے بسی کا عالم ہوگا کہ جب نعوذ باللہ ایک بندے کی ڈیسٹینیشن فائنل ہو جائے گی کہ یہ آگ میں جانا ہے اس کو, تو وہ آگ اس وقت اس کی آگ کی انٹینسٹی بھی کم نہیں کر سکے گا. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ فلیم کو لو اور ہائی کر سکے, کہ بھی نہیں اچھا چلے عذاب میں ڈالنا ہے, اب فلیم ہی تھوڑا سا لو کر لیں, آپ اس آگ کو اپنے سے پیچھے کر ہی نہیں سکیں گے. اور دوسری انتہائی بے بسی کی بات ہوگی کہ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور آیت نمبر 40 ہے جی, بلکہ تعتیہم وہ آئے گی ان پر, بغتاتن ناگہاں, آن دا اسپاٹ, ایک دم, فتبہاتہم, میں نے پستا, تبہاتہم, یہ تبہت ہوتا ہے ہوش کھو دینا, حواس باختہ کر دینا. یعنی کہ یہ لفظ ہے روٹ ورڈ اس کا بے حیت, بہت, ہکا بکا رہ جانا, کسی کو اچانک پکڑ لینا. فلا فسنا یستطیعون, استطاعت, اور استطاعت کیا ہوتا ہے آپ کی کیپیبلٹی, یور ابیلٹی,
اس کو کہتے ہیں پھر فلا پس نہ وہ یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے ردہا رد کہنے اس کو ہٹانے کے اس کو رد کرنا اردو میں بھی ہوتا ہے نا رد کر دیا اس کو والا ہم اور نہ وہ ینظرون نظر سے ہے اور یہاں پہ نظر سے مراد ہے مہلت اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی ٹھیک ہے جی با محاورہ ہو گیا کہ بلکہ قیامت ان پہ ناگہاں واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی یہ ایک بہت کڑی حقیقت ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں آیت نمبر 40 میں بڑی تلخی حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ قیامت ناگہاں واقع ہوگی سارے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی صحابہ کرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کی تیاری کر لی ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ قیامت ایک دم آئے گی اور ان کے ہوش کھو دے گی یعنی کہ اگر آپ نے دورہ قرآن پڑھا ہو تو جس میں ہم آخری پارے تھے اور اس میں ہم نے قیامت کا جو منظر اس میں پیش کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک دم آئے گی اور ہوش کھو دے گی اس میں باقاعدہ یہ بھی ہے کہ حاملہ عورتیں اپنا بچہ بھول جائیں گی یعنی کہ آپ سوچیں کہ بچے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کو نفسی اس قدر برا حال ہوگا اس قدر تباہی ہوگی کہ ہر انسان ہوش اٹھ جائے گی اور پھر آگے ہے پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے آئی مین کہ وہ اس قیامت کے لمحے کو پوسٹ پون نہیں کر سکیں گے اب جیسے آج کل کووڈ ہے بچوں کے امتحان کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی بچوں کو ایسی پروموشن مل رہی کتنا مزہ آ رہا ہے کبھی جیسے ابھی بورڈ کے ایگزام میں کسی کا سنا کہ 8 میں سے 4 پیپرز ہوں گے کبھی پتہ چلتا ہے آن لائن پیپرز ہو رہے ہیں تو کتنا آپ لوگوں کے لیے ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ یار وہ بھی ایک امتحان ہے لیکن یہ قیامت کا امتحان ایسا ہے when it happens جب یہ ایک دم ہوگا تو وہ لوٹایا نہیں جا سکے گا وہ ہٹایا نہیں جا سکے گا اور پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ جو وعدہ جو کر رہے ہو ہم تو دیکھو ہم تو نہ اسلام لے کر آئے ہیں اور ہم مسلمانوں پہ سختیاں بھی کر رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں اگر اللہ کا وعدہ ہے تو کوئی لے کر آؤ عذاب اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ میں نے تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت مقرر کرنے سے پہلے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ موت ہے چاہے وہ بیماری ہے چاہے خوشی ہے وہ غمی ہے اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی اور قیامت کا خاص طور پہ یہ ہے کہ جب وہ آ جائے گی تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا اس لمحے کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا جیسے آج کل کووڈ کے ٹیسٹ ہیں کہ جی وہ ڈیلے ہو گئے پوسٹ پون ہو گئے فلانا ہو گئے تو وہ جب ہو جائے گا تو وہ برپا ہو جائے گا فلا یستطیعون پھر کسی کے اندر اتنی استطاعت اتنی کیپیبلٹی کسی کے اندر اتنی پاور نہیں ہوگی کہ ردہا کہ اس کو رد کر سکے اس کو ہٹا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہاں انسان نسیان سے بنا ہے غلطی کرتا ہے کوئی کوتاہی کرتا ہے حقوق العباد میں حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے لوگوں سے معافی مانگ لے آج آپ کے پاس مہلت ہے جب یہ قیامت کا ٹائم ہو جائے گا یہ لمحہ آ جائے گا تو پھر کوئی مہلت آپ کے پاس نہیں رہے گی بیکاز یو ہیو ایمپل آف ٹائم یہ جو اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے بہت ٹائم دی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور ہم نے اس ٹائم کو کیا استعمال کر لیا نیٹ فلکس میں موویز میں اور ٹک ٹاکس میں آج ہمارے مفتی صاحب ہیں انہوں نے جامعہ اشرفیہ سے ایک نیا فتویٰ جاری ہوا ہے کہ ٹک ٹاک موویز کو دیکھنا ان کو پروموٹ کرنا نعوذ باللہ بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہا کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے مکروہ تک کے الفاظ ہیں اور اللہ مجھے معاف کرے شاید حرام بھی اس کو انہوں نے مطلب کر دیا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہیں ایک دفعہ ہم ٹک ٹاک پہ ہماری بٹن دب جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا سکٹ اور اسی میں پتہ نہیں چلتا ہمارے 1-2 گھنٹے نماز کا وقت فلانا وقت سارا وقت اسی میں برباد ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ روکا نہیں جا سکتا ہٹایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس دنیا میں ابھی ہمارے پاس مہلت کا وقت سدھرنے کا وقت معافیاں مانگنے کا معافی
मांगने का, अपने कामों को संवारने का, अल्लाह को राजी करने का मतलब है। आयत नंबर 41, वाला और ला वाला कादिस तुहजिया, वा मैंने और, ला मैंने अलबत्ता, कद मैंने तहकीक, इस्तहजिया उर्दू में भी इस्तेहजा कहते हैं मजाक उड़ाना। बी रसूलिन, ब मैंने साथ, और आगे रसूलिन पैगंबरों के, मिन कबली का तुझसे पहले, फहाका हाका हाका, फिर आधेरा, बिल्लजीना, ब मैंने साथ, अल्लजीना उन लोगों को, साखिरू साखिरू मतलब जिनसे तमस्खर किया गया था, ठीक है जी। मिनहुम उनमें से, मा कानू उस चीज में, बिही साथ उसके, यस्तहज़िऊन वो हंसी उड़ाया करते। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर एक बात कह दी। बामा हबरा पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। कहते हैं कि तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ इस्तेज़ा होता रहा, तो जो लोग इनमें से तमस्सुर किया करते थे, इनको इसी अजाब ने, जिसकी हंसी उड़ाते थे, आग घेरा। ये हमने पिछले बहुत डिटेल से वाकयात हमने पढ़े, और बहुत ज्यादा जितने भी पैगंबर आए, उनकी कौमों ने, जितनी भी कौमें उनके साथ आई, और जब उनके पैगंबर उनको अल्लाह की बातें, अल्लाह के अहकाम सुनाते, तो वो लोग, उसकी कौम, उस नबी की कौम उनको क्या करती, उनका मजाक उड़ाती। और फिर कहा जाता है कि उनका मजाक खुद उन पे उल्टा पड़ गया, और अब वो दूसरे लोग उन पे मजाक उड़ाते हैं। अब आप ज्यादा अगर आप दूर नहीं तो आप जरा पीछे वाले वाक्या देख लें, कौम आद को देख लें, कौम समूद को देख लें, कौम नूह को देख लें, कौम लूत को देख लें। अब ये तमाम जो थी अपने पैगंबरों को झुटलाती थी, उनका मजाक उड़ाती थी। तो फिर क्या किया था, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर और ईमान वालों को बचा लिया था, और जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो उनको अल्लाह ताला ने अजाब से दो चार कर दिया था। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे इसी हकीकत को बयान कर रहे हैं कि, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि ये मामला, ये लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये आपके साथ ही जो हक बात लेकर आएगा उसकी लोग इसी तरह पत्तियां कसते हैं, उसी तरह उनको मजाक उड़ाया जाता है, और उनको तसल्ली दी जाती है कि हमने काम करते रहना है, जो अल्लाह का काम है ये इनके साथ ये ऐसी है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो ये मजाक उड़ाएंगे ना, अल्लाह ताला उन्हीं को उनके मजाक से उनको घेर लेगा। आयत नंबर 42, कुल कह दीजिए, मन कौन, यक्लुउकुम हिफाजत करता है तुम्हारी, वो हिफाजत करेगा, इसमें लफ्ज़ कला ये है हिफाजत करना, बिल्लैली साथ रात के, वन नहार और दिन के, मिनर रहमान रहमान के गजब से। तो बा मुहावरा हो गया, कहो कि रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी हिफाजत कौन कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने क्लियर कट उनसे पूछ लिया कि इन काफरों की करतूतें तो इस लायक हैं कि इन्हें किसी वक्त रात हो या दिन हो अल्लाह का अजाब आ ले, तो ये किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अच्छा जी, आप रूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम।